السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد۔ اصالِ ثواب جائز اور ناجائز کتاب میں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ امور جن سے میت کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہمارے موجودہ معاشرے میں فوت شدگان کے لیے اصالِ ثواب کے نام پر بہت سارے اعمال رواج پا چکے ہیں۔ ان اعمال کا شریعت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اصالِ ثواب کے نام پر بعض رواج پذیر امور کا نہ ہی میت کو کچھ فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ عمل کرنے والے کو، بلکہ یہ اعمال تو اصالِ ثواب کرنے والے کی خطاؤں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، اس لیے کہ وہ امور جن کے بارے میں کوئی شرعی نص موجود نہ ہو، شریعت نے ان کو گمراہی کے نام سے تعبیر کیا ہے اور تمام بدعات کو جہنم میں داخلے کا سبب بتایا ہے۔ اصالِ ثواب کے نام پر معاشرے میں رائج امور کو ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے جنازہ اٹھائے ہوئے کلمہ شہادت پڑھنا۔ تو جنازہ لے جاتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھنا ہمارے معاشرے میں ایک رسم بن چکی ہے۔ ایک شخص بلند آواز سے کلمہ شہادت پکارتا ہے اور باقی لوگ کلمے کا ورد کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں اس بات کی ممانعت ہے کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے آوازوں کو بلند کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتبع الجنازۃ بصوت ولا نار، کہ جنازے کے ساتھ آواز بلند ہو نہ جنازے کے ساتھ آگ کو لے جایا جائے۔ مذکورہ حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے بلند آواز سے کسی بھی قسم کا ذکر یا ورد نہ کیا جائے، بلکہ بالکل خاموشی سے جنازے کے ساتھ چلا جائے۔ دوسرا موضوع ہے صرف مشرک لوگوں کا جنازہ پڑھنا۔ نماز جنازہ کا ادا کرنا ایک مسلمان کا حق ہے، اس کو ادا کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ نماز جنازہ کی افادیت اسی وقت ہے جب اس کو ادا کرنے والے موحد لوگ ہوں۔ اگر نماز جنازہ ادا کرنے والے صرف وہ لوگ ہوں جو نام کے تو مسلمان ہیں مگر شرک کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے نماز جنازہ ادا کرنے سے میت کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک روایت نقل کی ہے جس میں امام نووی رحمہ اللہ نے من صلی علیہ اربعون شفعوا فیہ کے نام سے باب قائم کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ اربعون رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعہم اللہ فیہ۔ جب کوئی مسلمان شخص فوت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ میں صرف 40 افراد بھی ہوں مگر ان میں سے کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اور اس صفحے پر جو پہلی حدیث تھی وہ سنن نبی داؤد کتاب الجنائز سے اور حدیث نمبر 3171 تھی۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی میں صحیح مسلم کی مذکورہ حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، میت کے بارے میں ان افراد کی شفاعت کو 2 امور کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔ نمبر 1، وہ تمام افراد اخلاص کے ساتھ میت کے لیے دعائے مغفرت کرنے والے ہوں، اور نمبر 2، وہ تمام افراد ایسے ہوں کہ ان میں کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو۔ ہر مسلمان شخص کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ خود بھی موحدانہ زندگی گزارے اور اپنے تعلقات اور اٹھنا بیٹھنا بھی موحدین اور دیندار لوگوں کے ساتھ قائم کرے، تاکہ اس کی نماز جنازہ میں ایسے لوگ شریک ہوں جن کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ تیسرا امر جو معنی ہے نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا مانگنا۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد میت کے ارد گرد جمع ہو کر دعا کرنا ہمارے معاشرے میں بہت حد تک بڑھ چکا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کا شریعت میں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کا جو ذکر ہمیں ملتا ہے وہ تدفین کے بعد کا ہے۔ صحیح حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہیں۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کی افادیت کا نہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی خبر نہ دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اعمال اپنی امت کے لیے بیان کر دیے ہیں جن کے اندر امت کے لیے فائدہ اور بھلائی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے جو اس صفحے پر احادیث ہیں ان میں پہلی حدیث صحیح مسلم سے تھی، حدیث نمبر 948،
دوسری حدیث جامع ترمذی سے حدیث نمبر 1029، اور تیسری حدیث جو ہے وہ تحفۃ الاحوذی کے حوالے سے جو روایت آئی وہ 98 صفحے پر ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم وان امتکم ہذہ جعل عافیتها فی اولہا۔ مجھ سے پہلے جو بھی نبی ہوا ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی امت کی خیر کی طرف رہنمائی کرے، امت کو بھلائی کی ہر وہ بات بتلائے جس کا امت کے لیے بہتر ہونا اسے معلوم ہے، ان چیزوں سے ان کو ڈرائے جن کا ان کے لیے برا ہونا اس کو معلوم ہے۔ بے شک تمہاری اس امت کی عافیت اس کے پہلے دور یعنی صحابہ کرام کے دور میں ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کے دور کو دیکھتے ہیں ہمیں دعا کا یہ محل کہیں بھی نظر نہیں آتا، جبکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے کے تمام اعمال بیان کر دیے ہیں۔ جب دعا کا یہ محل نہیں بتایا گیا تو اس میں نہ ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی فوت شدہ شخص کے لیے۔ اس کا شمار ان امور میں ہوگا جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جو اس میں نہیں وہ مردود ہے۔ اور اس پیج پر جو پہلی حدیث وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1844 اور دوسری حدیث صحیح البخاری کی ہے اور حدیث نمبر 2697 ہے۔ تو اسی پر آج کی اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے یہاں پر پڑھا اور سنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔